أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے یہ شدید عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا تھا اور اس کی عظمت و وحدانیت کا اعتقاد نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے کفر کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نفس کو، نہ اپنے اہل خانہ کو اور نہ دوسروں کو، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا. حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کو کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے. اور جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسکین کو کھانا کھلانے اور اس کی ترغیب دینے کی بہت اہمیت ہے اور اسے محروم کرنا جرم عظیم ہے. مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے. مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سورہ دہر آیت نمبر 8 تا 9. ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. اور ارشاد فرمایا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. سورہ بلد آیت نمبر 11 تا 18. ترجمہ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو. پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مساکین کے لیے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک
घर के मालिक को जिसने सदक़े का हुक्म दिया। 2 उसकी ज़ौजा को जिसने वो चीज़ दुरुस्त करके दी। 3 उस खादिम को जिसने मिस्कीन तक वो सदका पहुंचाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की हम्द है जो हमारे खादिमों को भी नहीं भूला। ख्याल रहे कि फी ज़माना हर भिखारी और मांगने वाले को नहीं देना चाहिए, बल्कि जो वाकई इस हालत पर पहुंच चुका हो कि शरई तौर पर उसके लिए सवाल करना जायज़ हो जाए, उसे मांगने पर देना चाहिए। फतावा रज़विया में मज़कूर मसले का खुलासा है कि तंदुरुस्त हो और कमाने पर कादिर हो तो उसे जानते बूझते भीख देना नाजायज है, और उसकी वजह यह है कि देने वाले उसके सवाल पर जो कि उसके लिए हराम था भीख देकर उसकी मदद करते हैं। अगर लोग उसे ना दें तो वो मजबूर हो जाएंगे और कमाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज व क़रीब रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।